لہٰذا یہ ہے یہ ختم نبوت کا جو پڑھا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اس کے بارے میں کچھ سارے دوست کچھ نہ کچھ اپنا ختم نبوت اور تکمیل ایمان اور رکھنا کہ وہ آخری نبی ہے، یہی دین میں ہونے کی نشانی ہے، اور جو اس سے اختلاف کرے وہ کافر ہو گیا، یہ کافر، کا قانون کا ہمارا بالکل بالکل لیکن یہ جو کہتے ہیں کہ یہ وہ صرف یہی شریعت اسی پر وہ قائم کرنے کے لیے وہ ایک نیا نبی جو ہے نا وہ جھوٹا مفتری جو ہے نا وہ تیار ہو گیا، اس کی کیا وجہ؟ وہ میرے خیال میں وہ انگریز نے ہمارے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے وہ تیاری کی تھی، یہی وجہ ہے جی۔ کیا یہی وجہ ہے یا کوئی اور وجہ؟ آج چوتھائی صاحب آپ کا مطلب کہ یہ قادیانی جو کھڑا ہوا اس نے دعویٰ نبوت کیا تو یہ انگریزی حکومت میں اس نے دعویٰ کیا تھا، میں اس لیے کیا تھا کہ ہمارے مسلمانوں میں پھوٹ پڑ جائے، ہم تقسیم ہو جائیں اور ہمارے اندر وہ دین باقی نہ رہے، کیا یہ مقصد تھا انگریز کا یا کوئی اور تھا؟ کن صاحب فرمایا نا کوئی یہ مقصد اپنی جگہ یہ بھی ایک چیز ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں یہ مکمل چیز نہیں ہے، اس کا اپنے دماغ میں رفتہ رفتہ جب وہ غلام احمد قادیانی اصل میں وہ آریوں ہندوؤں کے ساتھ اور عیسائیوں کے ساتھ مباحثے کرتا تھا، یہ اس کی، اور اس وجہ سے اس کو مسلمانوں کے اندر مقبولیت بھی حاصل ہوئی، کچھ اس سے اس کا دماغ جو ہے وہ آگے چلا کہ اب میں اتنا بڑا آگے سے ہو گیا ہوں تو پھر شیطان نے دماغ میں ضرور ڈالا کہ میں اب ایک ہی قدم رہ گیا نا نبوت کا، وہ بھی میں اٹھا دوں۔ دوسرے یہ ہے کہ ان کی منصوبہ بندی یہ تھی انگریزوں کی کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے ویسے ایک منصوبہ بندی تو ان کی یہ تھی کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان پھوٹ ڈالی جائے، وہ تو یہ کیا کہ تاریخیں لکھی ایسی جس میں کہ مسلمانوں کے صرف ظلم نہیں بتایا کہ خوگر سے ظلم کی اور ستمگر سے یہ سب کچھ تاکہ ہندوؤں کے خلاف نفرت جو ہے ایک تو قانون یہ کیا۔ دوسرا یہ کیا کہ ان کا ایک مصنف ہے ولیم ہنٹر، اس کی کتاب ہے آور انڈین مسلمان، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کوئی مسلمان کسی بھی غیر مسلم ریاست کا وفادار نہیں ہو سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے یہاں جہاد فرض ہے، جو غیر اسلامی حکومت ہوگی اس کے خلاف یہ جہاد کریں گے تو پھر اس کے وفادار کیسے ہوگی؟ اس کے لیے یہ ضرورت تھی کہ کچھ ایسے لوگ ہوں جو جہاد کو منسوخ قرار دے دیں یا غیر ضرور قرار دیں، ان میں سے اور بھی کئی لوگ تھے، مثلا چراغ مولوی چراغ، وہ اس میں کوئی دعویٰ نہیں کیا کسی چیز کا، لیکن اپنے طور پر انہوں نے بڑی ایک دلائل کے ساتھ یہ کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جہاد اب فرض نہیں ہے، لیکن اس کا کوئی دعویٰ نہیں تھا نا یہ کہ جو میں مانتا ہے وہ ٹھیک ہے اور جو نہیں مانتا ہے وہ غلط ہے، ایک اس میں اپنا ایک صاحب علم آدمی تھا اس نے اپنا نظریہ پیش کیا، لیکن اس سے زیادہ یہ انہوں نے کہ آپ ایک ضرورت وہ پوری کسی نہ کسی حد تک تو ہو گئی نا، سید احمد بھی یہی کہتے تھے کہ اب ہم غلام ہو گئے ہیں تو ہمیں اچھا غلام بن کے رہنا چاہیے، ہم آزادی کے بارے میں نہیں سمجھنا چاہیے، اب غلامی کو خوبی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ قادیانی تھا، اس نے تو پھر جہاد کو منسوخ قرار دیا اور جہاد کو منسوخ اس طرح سے قرار دیا کہ میں نبی ہوں اور نبی ہو کر میں جہاد کو منسوخ کرتا ہوں، اور ستر اور مالیہ جو ہے وہ خود کہتا ہے کہ میں نے انگریزوں کی تاریخ میں لکھی ہے، انہیں یہ ایک ایسا آدمی ملا جس کی ضرورت تھی کہ مسلمانوں کے اندر جب تک کہ جہاد کو فرض سمجھنے کا خیال موجود ہے اس وقت تک ہمارے خلاف ان کی تلواریں اٹھتی رہیں گی اور وہ ہمارے سامنے مردہ رہیں گی، ایسی نوبت ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو جہاد کو منسوخ قرار دے، کم از کم اس سے یہ تو ہوگا کہ ان کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے گا، کچھ لوگ کہیں گے کہ جہاد فرض ہے، کچھ لوگ کہیں گے جہاد فرض نہیں ہے، یہ اس نے دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر ان کا کام کیا، لیکن ایک یہ خیال کرنے میں دلائل موجود ہیں کہ اس نے دانستہ طور پر ایسے کیا، ورنہ اس انگریز کی خوشامد کرنے کی کیا ضرورت تھی اور انگریز کو ان کی پرورش کرنے کی کیا ضرورت تھی، اتنی چھوٹی سی اقلیت جو اتنے بڑے بڑے مناصب کو ظہور رحمٰ قادیانی تھا لیکن وائسرائے کی کونسل کا ممبر بن گیا تھا، ان کی تعداد کیا تھی، اس کی وجہ یہ چیز کا نوازا کہ انہوں نے وہ کام کیا جو انگریز نہیں کر سکتا تھا، انگریز اگر کہتا کوئی لارڈ جب وائسرائے کہ جہاد حرام ہے کون مانتا تھا، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے مسلمان بن کے اور نبی کا دعویٰ کر کے یہ کہا کہ جہاد حرام ہے، اس لیے اس میں پھر اس نے وزن پیدا کرنے کی کوشش کی، اس کی وجہ سے ان کی قدر ہوئی۔ جی